أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع، ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق، السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، 2 دن کے بعد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا کو روز ولادت ہے، اور یہ اسلام کی بہت بڑی خوشی ہے، اور جناب زہرا کی ذات اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اسلام پر جو احسان کیا ہے، اس کا کوئی بھی دنیا میں بدلہ اتار نہیں سکتا۔ جس شجاعت کا اور جس بہادری کا آپ نے مظاہرہ فرمایا اور بر وقت مظاہرہ فرمایا، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا آپ کو کہ آپ کی نسل میں امامت قرار دی، اور آج بھی آپ ہی کا بیٹا اس پوری کائنات کا امام ہے، اور جن کی بدولت یہ دنیا قائم ہے۔ آپ ہی کے فرزند کی بدولت یہ آسمان رکا ہوا ہے، یہ زمین بچھی ہوئی ہے، یہ آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں، یہ زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں، ہمیں روزیاں مل رہی ہیں، یہ سب آپ کے فرزند کی بنا پر ہے۔ اگر آپ نے اس وقت یہ اقدام نہ کیا ہوتا تو نسل امامت منقطع ہو گئی ہوتی، اور اسی وقت قیامت آ گئی ہوتی۔ جناب زہرا خاتون کے اعتبار سے
ایک ایسی مثالی خاتون ہے کہ جن کی زندگی ہر زمانے میں نمونِ عمل ہے۔ انہوں نے باپ کی بھی خدمت کی، شوہر کی بھی خدمت کی، اور بہترین بچوں کی پرورش کر کے اسلام کو بہترین نور عین عطا کیے۔ بڑے گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے اس بڑے گھرانے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ ضرورت کے ساتھ، حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور کبھی بھی اپنی کامی کا اور کبھی بھی سختیوں کی شکایت نہیں کی۔ آپ غور کریں، شروع سے ان کی جو زندگی گزری ہے وہ زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے۔ پوری زندگی جناب سیدہ کی اسلام کی خدمت میں گزری، اور اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کو وہ چیزیں عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کو جو خصوصیتیں دی تھیں، اور جیسی بیٹی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا کو دی تھی، یہ بیٹی اس بنا پر نہیں تھی کہ ان کی نور نظر تھی، بلکہ یہ بیٹی اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے بے پناہ سب کے لیے نمونِ عمل تھی۔ ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بیٹی ہونا الگ ہے، اور کردار میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انا اون ہے۔ جب رسول خدا نے، ابھی ہمارے یہاں شادیوں کا دور گزرے گا اور یہ خوشی کی تاریخیں ہیں، ایک نہ ایک دن کئی نئی کہ شادیاں ہوں گی، لڑکیاں رخصت ہوں گی، بہویں آئیں گی، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا اب خدمت میں، اور یہ بات جہاں تک پہنچ جائے تو شاید میری سعادت ہوگی، کہ آج کل کے زمانے میں جس طرح سے تیزی سے شادیاں ہو رہی ہیں، اسی تیزی سے شادیاں ٹوٹ بھی رہی ہیں۔ ماں باپ اپنی لڑکی کو بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ، بڑی چھان بین کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں، اور یہ سوچ کے رخصت کرتے ہیں اب یہ جہاں جا رہی ہے، ڈولی جا رہی ہے تو ڈولا نکلے گا، اب لڑکی وہاں سے ہمارے گھر واپس نہیں آئے گی، وہ اپنی سسرال کو اپنا گھر سمجھے گی اور وہیں رہ کے اپنی زندگی گزارے گی۔ لیکن جب 2-4 دن، مہینے، سال گزرنے کے بعد حالات بگڑ جاتے ہیں اور لڑکیاں گھر واپس آ جاتی ہیں، تو والدین کو جو ٹینشن ہوتا ہے، جو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، جو سوسائٹی پر اثر ہوتا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گھر میں ایک کنواری لڑکی کا رہ جانا آسان ہے، لیکن شادی شدہ لڑکی کا گھر میں واپس آ جانا والدین کے لیے زیادہ تکلیف کا سبب ہے۔ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، عمر گزر گئی، کنواری رہ گئی، وہ والدین کے لیے اتنی تکلیف کا سبب نہیں ہوتا جتنا جس کو بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، جب وہ گھر واپس آ جاتی ہے، اور اگر اپنے ساتھ 1-2 بچے لے کے واپس آتی ہے تو والدین کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، اس کے مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا
یہ جملہ جو ہے سب کے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہمیں اپنی لڑکیوں کی تربیت کیسی کرنا چاہیے۔ لڑکیاں امانت ہیں، تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ یا رسول اللہ نے مولا سے پوچھا، یا علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ اگر آج یہ سوال ہم سے کیا جائے تم کہ اچھا پایا، حسین پایا، خوبصورت پایا، باادب پایا۔ مولا نے جناب زہرا کے حسن کی تعریف نہیں کی، مولا نے جناب زہرا کے کردار کی تعریف کی۔ یا رسول اللہ نے پوچھا، یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو عرض کیا، رسول اللہ نعم العون علی العبادہ، میں نے جناب زہرا کو عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ فرماتے کہ نعم العون علی العبادہ، عبادت میں بہترین مددگار۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف قرآن نہیں ہے، عبادت وہ پوری زندگی جو مرضی خدا کے ساتھ گزاری جائے۔ یعنی جناب زہرا نے کبھی مجھے جہاد سے نہیں روکا، کبھی کسی غریب کی مدد کرنے سے نہیں روکا، کبھی شکایت نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں زندگی میں مددگار ہو جانا۔ ایک شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض کہتا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زوجہ دی ہے اس کی خصوصیتیں یہ ہیں، آج بھی ہم کو اپنی لڑکیوں کو انہی خصوصیتوں کے ساتھ پروان چڑھانا چاہیے۔ یہ خصوصیتیں گھر کے آباد کرنے کے وہ نسخے ہیں، اگر ان خصوصیتوں کا اختیار کیا جائے تو کوئی گھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ عرض کرتا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو دروازے پر آ کر کے مسکرا کر کے میرا استقبال کرتی ہے، جب میں جانے لگتا ہوں تو دروازے تک مجھے خدا حافظ کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر میں کبھی گھر میں غمزدہ پریشان آتا ہوں اور میرے چہرے پر غم کے اثرات دیکھتی ہے تو ناراض پوچھے کیوں غمزدہ ہو، تکلیف کیا ہے، چہرہ کیوں اترا ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہتا یہ پریشانی ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنی زندگی دیکھو، اب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی مشکلات حل کی ہیں، ذرا پلٹ کے دیکھو تو صحیح کہ اب تک کن کن مرحلوں پر خدا نے ہماری مدد کی اور کہاں کہاں ہماری مشکلات حل کی ہیں۔ تو وہ خدا آج بھی موجود ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے، قرض ہے ادا ہو جائے گا، بیماری ہے دور ہو جائے گی، مشکل ہے دور ہو جائے گی، خدا پر بھروسہ تو کرو، اب تک خدا نے تمہاری مشکلات حل کی ہیں، وہ خدا آج بھی زندہ ہے، وہ خدا آج بھی مہربان ہے، وہ خدا آج بھی خصوصیت کا مالک ہے، وہ خدا تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ میری تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے، میرے چہرے سے غم کے آثار کو ختم کر دیتی ہے، میری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آپ بتائیں ان خصوصیات کی زوجہ کو اللہ کے رسول نے انعام کیا دیا؟ وہ زوجہ جو ان خصوصیات کی حامل ہے، اللہ کے رسول نے کتنا بڑا خالی ایک جزاک اللہ کہا، ایک شعر پہلا دی، ایک ہار دے دیا؟ نہیں، اتنی بڑی نعمت دی ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ تم اپنی زوجہ کی جو خصوصیتیں بیان کر رہے ہو
کہ تم کو دروازے تک استقبال کرتی ہے، خدا حافظ کرتی ہے، سختیوں میں تمہارا ہاتھ بٹاتی ہے، مشکلات میں تمہارا ہاتھ بٹاتی ہے، نیکیوں میں تمہارا ساتھ دیتی ہے، تمہارے گھر میں خوشی پیدا کرتی ہے، کہ یہ وہ زوجہ ہے۔ خدا بند عالم نے جنت کے 8 دروازے قرار دیے ہیں۔ خدا بند عالم نے جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے کچھ خاص لوگ جائیں گے، ہر دروازے سے ہر لوگ نہیں جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے کچھ لوگ جائیں گے، دوسرے دروازے سے کچھ لوگ جائیں گے، تیسرے دروازے سے کچھ لوگ جائیں گے۔ فرماتے اللہ نے جنت کے 8 دروازے قرار دیے ہیں، جائے جب تمہاری زوجہ قیامت ہو جائے گی تو خدا اس سے کہے گا تم ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں چلی جاؤ۔ بقیہ سب کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے۔ لوکیوں کے احسان کرنے والے ایک دروازے سے جائیں گے، غریبوں کی مدد کرنے والے ایک دروازے سے جائیں گے، فلاں کام کرنے ایک مخصوص دروازے سے آئیں گے، لیکن اس زوجہ کہ تم ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں چلی جاؤ۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر سنبھال کر کے، شوہر کو سنبھال کر کے 8 دروازوں سے جنت میں جانا بہتر ہے، یہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر کے دروازوں کو بند کر لینا بہتر ہے؟ بہتری کیا ہے؟ ہم دنیا کی چند دن کی سختیاں برداشت کر کے جنت کے 8 دروازے اپنے حق میں کھول لیں، یا ویسٹرن کنٹری سے متاثر ہو کر کے ان دروازوں کے اپنے اوپر بند کر لیں؟ آج کے زمانے میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ لوگ تک پہنچے، خاص کر ذمہ داروں تک یہ بات پہنچ جائے، شکایتیں تو ہوتی ہیں، کیس بڑھ رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ میری گزارش تمام لوگوں کی بات پہنچ جائے آپ لوگوں سے، صرف بات عرض کروں، اگر پہنچ جائے آپ تک تو میرا کام بن جائے گا اور اللہ مجھے شاید ثواب دے دے۔ اگر آپ اپنے کسی نونہال کو، کسی بچے کو گاڑی چلانے دیتے ہیں تو بغیر ٹریننگ کے اس کو گاڑی دے دیتے ہیں، یا ڈرائیونگ اسکول میں اس کو ڈرائیونگ کرنے کی ٹریننگ دلاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ بچہ جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، آپ سے ضد کر رہا ہے مجھے گاڑی چاہیے، تو کیا آپ نئی پرانی گاڑی اس بچے کو دے دیتے یہ سوئچ ہے، یہ چابی جاؤ چلاؤ، یا گاڑی کی چابی دینے سے پہلے اس کو ٹریننگ دلاتے ہیں، اس کو ڈرائیونگ کرنا سکھاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھیجتے ہیں، جب وہ ڈرائیونگ کرنا سیکھ جاتا ہے تب اس کو گاڑی دیتے ہیں، بغیر ڈرائیونگ کے اس کو گاڑی نہیں دیتے۔ تو شادی بھی زندگی کو ڈرائیو کرنے کا نام ہے۔ پہلے ہم لڑکے لڑکیوں کو بتائیں تو صحیح ڈرائیونگ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آج وہ لوگ جہاں سسٹم ہے، اگر اس سسٹم رکھیں، ہم اس وقت تک آپ کی شادی رجسٹر نہیں کریں گے جب تک آپ میرج کونسل میں آ کر کے پوری کونسل کر کے اپنے کو پاس نہیں کر لیں گے۔ ان بچوں کو بتائیں، نئے نہ لڑکی کے بعد ترجمہ ہے، نہ لڑکے کے بعد ترجمہ ہے، دو الگ خاندان، دو الگ چیز کے لوگ ہیں۔ اگر آج ان کی کونسلنگ کرائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ زندگی کیسے چلائی جاتی ہے، کس موڑ پر کیسے چلایا جاتا ہے، کہاں پر اسپیڈ سے چلایا جاتا ہے، کہاں پر اسپیڈ کم کر دی جاتی ہے، کہاں پر روک لیا جاتا ہے۔ اگر آج ہم شادی سے پہلے ایک میرج کونسلنگ قائم کریں اور اس کونسل میں ماہرین کو، اسلامی تعلیمات کے ماہرین کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ماہرین جو ہیں، جو نفسیات میں، سائیکولوجی میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھو،
لوگوں کی نفسیات پڑھو، لوگوں کی سائیکلوجی دیکھو، اور وہ لوگ بھی بلا جائیں جو مسلسل سے مسائل کو حل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی ایک ٹیم بنائی جائے کہ کیسے لوگوں نے ٹوٹے ہوئے گھروں کو سنبھالا، کیسے نفسیاتی طور پر تربیت کی، اور اس میں اسلامی پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے، تو یقین میں سوچ سکتا ہوں شاید یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت کمی ضرور آ جائے گی۔ خالی رجسٹر کا دینا نہیں ہے، تربیت دیجیے، سکھائیے، خاص کر آج کل کے دور میں جب تعلیم ایسی ہو گئی ہے، ابھی لڑکی اسکول میں پڑھ رہی ہے، اس کو گھر کا ماحول نہیں معلوم ہے، الگ بغل سے کوئی تعلقات نہیں، خاص کر اس دور میں جب جوائنٹ فیملیاں نہیں ہیں، اکیلی فیملی ہے، تو لڑکی کو تربیت کا موقع ملا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ جو بالکل اناڑی ہے، جس کو کچھ نہیں معلوم۔ گھر جذبات سے نہیں چلتا، گھر عقل اور محبت سے چلتا۔ جذبات سوڈا واٹر کی طرح سے کچھ دنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور عقل باقی رہتی ہے۔ اور دوسری چیزیں جس کے بعد شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، خدا بند عالم نے کسی بھی حرام کام میں برکت نہیں دی ہے۔ خدا نے برکت حلال کام میں دی ہے۔ اگر ہم اپنے لڑکیوں کی شادی کے ریسیپشن میں اسلام کی ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، محرم نہ محرم، عیر غیر، پاک نجس، حلال حرام، جب ہم اپنے لڑکیوں کی شادی کی ابتدا گناہوں سے کر رہے ہیں تو ہمیں برکتوں کی کیا توقع رکھنا چاہیے؟ ہم ریسیپشن کیا، نہ پردے کا خیال ہے، نہ کسی چیز کا خیال ہے، سب عزیزو، خدا کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہو۔ عزت خدا کا حکم ماننے میں ہے، عزت گناہ کرنے میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے بڑا ریسیپشن کر دیا، محرم نہ محرم کا فرق کر دیا، لیکن کس نے سوچا کہ جب شادی کے منڈل میں آئے تھے تو گناہیں کم تھیں، جب شادی اس کے بعد سے جا رہے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی گناہیں لے کے جا رہے ہیں، جن کو ہم نے نجس کھلائے ان کی گناہیں، جو محرم نہ محرم ملے ان کی گناہیں۔ یہ کس نے زمین ہموار کی؟ جانے والے گناہ گار ہیں، وہاں اس طرح کی گناہ کے لیے زمین ہموار کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ دوسری کمیونٹی میں جائیے، ان کے شادی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کے آئیں گے تو پردے کے ساتھ آئیے گا، ہمارا جو قومی ڈریس ہے وہ پہن کر کے آئیے گا، لیکن ہم اثنا عشری بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ریسیپشن میں ساری حدیں گزار دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی لڑکی کو گناہوں کے سائے میں رخصت کیا ہے تو توقع کس بات کی رکھیں گے؟ میدان قیامت میں ہمارا پیسہ خدا کی بارگاہ میں رشوت کے طور پر کام نہیں آئے گا۔ میں ریسیپشن کا خلاف نہیں، انتظام کیجئے، 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ جتنا آپ پر لگائیے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اختیار دیا، خرچ کیجئے، کون منع کرنے والا ہے؟ لیکن ذرا عقل بھی لگائیے نا۔ اگر عقل ہے، آپ نے یہ کروڑوں روپے لگا دیے، سال بھر کی کمائی، حسرت تھی، ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا تھا، حصہ سے شادی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کروڑوں روپے لگا دیے، بڑا بڑا حال بات کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 3.25 کروڑ روپے 2 دن میں ختم ہو گئے۔
جو ڈیکوریشن تھا وہ 12 بجے کے بعد ختم ہو گیا. جو ہم نے عمدہ قسم کا کھانا کھلایا تھا وہ صبح ہوتے ہوتے واش روم کی نظر ہو گیا. بینک کا قرضہ ہمارے اوپر چڑھ گیا. ہمیں آخر میں کیا ملا؟ کچھ گناہیں تو صحیح. اگر آج ہم اس ریسیپشن کو مختصر کر کے ان لوگوں کی شادیاں کرا دیتے جن کے پاس بارات لانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کا گھر بنا دیتے جو گھر نہ ہونے کی بنا کے اوپر پریشان ہیں، تو جب تک گھر رہتا ثواب ملتا نہیں ملتا. جب تک اس غریب کی شادی کی نسل رہتی آپ کو ثواب ملتا نہیں ملتا. تو عقل مند کون ہے؟ وہاں انویسٹمنٹ کرے جہاں زیادہ تر ملنے والا ہو، یا وہاں انویسٹ کرے جہاں سارا پہلا واش روم میں بہہ جانے والا ہو. عقل مندی کیا ہے؟ اگر ہم عقل مند ہیں عقل استعمال کریں. عقل پیسہ برباد کرنے کا نام نہیں ہے. آج آپ کے یہاں بڑے بڑے تاجر لوگ فائنانس ایڈوائزر لگتے ہیں جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کا سجھاؤ دیتے ہیں. تو جو آپ کو انویسٹ کرنے کا سجھاؤ دے رہا ہے اس سے پوچھئے یہ ریسیپشن میں انویسٹ کرنا سجھاؤ ہے یا آخرت کی خاطر اپنا گھر بنا لینا سجھاؤ ہے؟ ریٹرن کہاں ملنے والا ہے؟ آپ غور کریں. شادیاں ہوں گی لیکن ان میں تربیت کی بہت ضروری ہے. اور میں یہاں لڑکوں سے کہوں گا، ہمارے کیا لڑکوں کا مسئلہ عجب ہے. شادیاں بہت اس بنا پر نہیں ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں تو پڑھی لکھی ہیں اور صاحبزادے ماشاءاللہ ہیں. بہن نے ایم اے کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، بھائی صاحب بی اے میں فیل ہو گئے ہیں. میں بارہ کہنا چاہتا ہوں، اگر لڑکوں کو اپنے مرد ہونے پر بھروسہ ہے اور اپنے مرد ہونے پر غرور ہے تو علم کے میدان میں لڑکیوں سے آگے نکلو نا. خالی قوت بازو گھر میں دکھا دینا، لڑ لینا، مار لینا، بہنوں پر غصہ کر لینا، یہ مردانگی ہے کیا؟ مردگانی یہ ہے کہ اگر بہن 90 لائی ہے تو ہم 95 لا کے دکھائیں گے. اس نے ایم اے کیا تو ہم پی ایچ ڈی کر کے دکھائیں گے. اگر ہمیں برتری ظاہر کرنا ہے تو بازوؤں کے بل پر نہیں، علم کے بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد کے اوپر، کاروبار کے بنیاد پر، اخلاق کے بنیاد کے اوپر، تاکہ ہماری برتری باقی رہے. جھگڑے ہوتے ہیں، لڑکی پی ایچ ڈی ہے، لڑکا ہائی اسکول فیل ہے، تو مزاج نہیں ملتا تو کیا کرے گا؟ وہ سمجھوتا کر کے شادی ہو تو گئی، لیکن پی ایچ ڈی اور ہائی اسکول کا مزاج نہیں ملتا، کیا کیا جائے؟ تو میری گزارش ہے نوجوانوں سے، اگر آپ لڑکے ہیں، مرد ہیں، تو مردانگی بازوؤں کی طاقت نہیں ہے، مردانگی ایجوکیشن ہے، مردانگی علم ہے، مردانگی اخلاق ہے. آپ ثابت کریں اگر آپ کے گھر میں 2 بہنیں ہیں تو آپ ان سے زیادہ ہونا چاہیے، ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تب آپ بتا دیں کہ ہاں واقعی آپ نے مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور دوسری بات میں کروں گا نوجوانوں سے، آپ کی شادی ہو گئی، نہیں بن رہی ہے، نہیں اچھی لگ رہی ہے، تو پلیز خدا کی خاطر آزاد کر دیجیے. لٹکا کے رکھنے سے کیا فائدہ؟ لائیں گے نہیں، رکھیں گے نہیں، پریشان کریں گے، طلاق نہیں دیں گے، ختم. بھائی تم کو نہیں پسند ہے نا بھائی، نہیں اچھی لگ رہی، دے دو، ختم کرو. ایک کو تم آزاد کرو گے خدا تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. ایسے کیسز ہو جاتے ہیں، کورٹ سے اطلاع ہو گئی، صاحبزادے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گرچہ اگر سسانی کبھی مسئلہ آیا ہے، اگر کسی کی کورٹ سے اطلاع ہو گئی ہے
اور صاحبزادے شرعی طور پر کلاس دینے کے تیار نہیں ہیں تو آقا استثاری پہ ان کو کہہ کر کے ان سے بغیر پوچھے ان کو طلاق دے دی جائے، ان کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کی کورٹ سے طلاق ہوئی اجازت دے تو ختم کرو نا مسئلہ، یہ شرافت ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو آقا استثاری کے فتویٰ اگر ایسے لوگ جو کورٹ سے طلاق دینے کے بعد بھی شرعی طلاق نہیں دے رہے ان سے اجازت کی ضرورت نہیں، ایسی طلاق پڑھ دی جائے۔ برائے میری گزارش یہی ہے جناب زہرا کی ولادت کے موقع کے اوپر جتنی شادیاں ہوں سب مبارک ہوں، سب اچھی ہوں، سب آباد ہوں، ان شادی میں کوئی ایک شادی بھی طلاق کی نوبت تک نہ پہنچے، کوئی گھر ٹوٹنے نہ پائے، کوئی فیملی بگڑنے نہ پائے، بلکہ سب کو جناب زہرا کے صدقے میں پوری پرسکون زندگی ملے، ان کے بچے اچھے ہوں، عزادار بنے، ولایتی بنے، اہل بیت کے چاہنے والے بنے، ان کے گھر تمام چیزوں سے آباد رہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے اور اپنی بچیوں کو جناب زہرا کی سیرت کے مطابق تربیت کر سکے تاکہ ہر گھر جناب زہرا کی سیرتوں سے آباد رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔